بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب درون سینہ دل با خبر بدے، یا رب درون سینہ دل با خبر بدے، در باد نشے را نگرم آن نظر بدے، این بند را کے با نفس دیگران نزیست، ان بند را کے با نفس دیگران نزیست، یک آہ خوان آزاد مثال سحر بدے، سیلم مرا بجوئے تنک مایائے مپیچ، سیلم مرا بجوئے تنک مایائے مپیچ، جولن گہے بوادیو کو ہو کمر بدے، سازی اگر حریف یم بے قرآن مرا، سازی اگر حریف یم بے قرن مرا، با اضطراب موج سکون گہر بدے، شاہین من بسید پلنگن گذاشتی، شاہین من بسید پلنگن گذاشتی، ہمت بلند و چنگل ازین تیز تر بدے، رفتم کے طائران حرم را کنم شکار، رفتم کے طائران حرم را کنم شکار، تیرے کے نافکند فتد کارگر بدے، خاکم بے نور نغمہ داود برفروز، ہر ذرے مرا پرو بال شرر بدے۔ آج ہم زبور عجم کی یہ غزل پڑھیں گے جس کا عنوان ہے دعا۔ علامہ صاحب کے دل کی گہرائیوں سے کتنی دل آویز اور عظیم دعائیں نکلتی تھیں، اس کا اندازہ ہمیں اس دعا سے ہوگا کہ اللہ کا وہ بندہ اپنے دل میں مسلمانوں اور انسانوں کے لیے کس قدر محبت اور درد رکھتا تھا۔ یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، در باد نشے را نگرم آن نظر بدے، اے اللہ سینے میں باخبر دل دے، شراب میں نشے کو دیکھنے والی نظر دے۔ اس شعر کے 3 الفاظ کو اگر سمجھ لیا جائے تو پورا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ ایک دل باخبر، دوسرا بادہ اور تیسرا نشہ۔ دل باخبر کا مطلب ہے کہ وہ دل و دماغ جو اپ ڈیٹڈ نالج حاصل کر لے، یعنی وہ تمام علم جو اب تک اس دنیا کو حاصل ہو چکا ہے وہ سب کا سب میرے دل میں سما جائے۔ بادہ کے معنی ہے ساغر، شراب، صحبہ۔ بادہ یا شراب علامت ہے ایسے تصور، نظریے یا بصیرت کی جو انسان کے دل و دماغ میں گھر کر لے، جبکہ نشہ کے معنی سرشاری، مستی اور متوالا پن کے ہیں۔ اس شعر میں 2 دعائیں مانگی گئی ہیں جن کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ پہلے مصرعے میں ایسے دل کی تمنا کی گئی ہے جو باخبر ہو، یعنی انسان بے خبری، غفلت اور بے علمی کی تاریک کوٹھری سے چھٹکارا پا کر بیداری کی روشن دنیا میں جیے، اور بیداری بھی ایسی ہو کہ انسان اس دنیا میں موجود تمام سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، اخلاقی، مذہبی نظریات، فلسفہ اور سائنس، ریاضی، کیمسٹری اور فزکس وغیرہ سے اچھی طرح واقف ہو، اسے آج تک ہونے والی سائنسی، طبعی، طبی تحقیقات کا علم ہو، ہمیں اسلامی تاریخ بھی یاد ہو اور یورپین ہسٹری بھی ازبر ہو، دنیا کی تاریخ کا علم بھی ہو اور مختلف مذاہب کا پتہ بھی ہو۔ ایسے دل کی تمنا بڑی بات ہے، اور یہ خواہش سب لوگوں کے لیے ہے۔ جس کو جتنا حاصل کرنے کی لگن ہو، ہر کوئی اپنے ذوق کمال کو پہنچے۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے میں جو دعا ہے وہ تکمیل کرتی ہے اس مرحلے کی جو تحصیل علم کے بعد آتا ہے۔ اگر دوسرے مصرعے کو تصویر بنا کر دیکھا جائے تو یہ دنیا ایسا شراب خانہ دکھائی دیتی ہے جہاں مختلف نظریات کی صورت میں مختلف شرابیں پیش کی جا رہی ہیں۔ کسی بوتل میں کمیونزم ہے تو کسی میں سوشلزم، کوئی جام ہیومنزم کا ہے تو کوئی جام کیپٹلزم کا،
کہیں لبرلزم کا پیمانہ ہے تو کہیں سیکولرزم کا، اور ایسے بے شمار نظریات ہیں جو دنیا کے اس میکدے میں مختلف لیبلز کے ساتھ رکھے ہیں۔ پہلی دعا ہم نے مانگی ہے اپنے سینے میں ایک دل باخبر کی، یعنی ایک عالی دماغ جو انتہائی تعلیم یافتہ ہو۔ اے اللہ، جب ہمیں دنیا بھر کا علم حاصل ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک کر کسی ایسی راہ پر چل نکلیں جو غلط ہو، جس پر چلنے سے ہم اپنی منزل ہی کھوٹی کر بیٹھیں، کیونکہ آج کا یہ علم ایسا عذاب ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اور یہ علم انسان کو سب کچھ دیتا ہے مگر اپنے آپ سے بیگانہ رکھتا ہے۔ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں سراغ اپنا۔ اے اللہ، ہمیں تجزیاتی صلاحیت بھی چاہیے جو ان نظریات میں موجود نشوں کو پہچاننے میں ہماری رہنما ہو۔ سو ہمیں دنیا بھر کا علم بھی مانگنا ہے اور کھوٹے کھرے کی جانچ بھی، تاکہ ہم اپنے اللہ سے بھی جڑے رہیں اور اپنے آپ سے بھی غائب نہ ہوں، اور ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرنگی کی دانش کے جلوہ نما حملے کی زد سے بچنا تب ہی ممکن ہوگا جب آنکھوں میں اسلام کی سچی تعلیمات کا سرما لگا ہو۔ ان بندے را کے با نفس دیگرن نزیست، یک آہ خان ازاد مثال سحر بدے۔ اے اللہ، یہ بندہ دوسروں کی سانس سے نہیں جیتا، اسے صبح جیسی ایک ذاتی سانس دے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ہماری زندگی کو دوسروں کی محتاجی میں نہ رکھ، ہم اپنے شب و روز میں دوسروں کی امداد کے مرہون منت نہ بنیں، ہمیں ایسی زندگی بخش دے جسے ہم خود سے جی سکیں۔ اے اللہ، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی؟ اے اللہ، یہاں تو دوسروں کی حاکمیت چل رہی ہے، یہاں سیاسی نظام ہو یا معاشرتی نظام، اقتصادی نظام ہو یا سماجی نظام، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہر گوشے پر غیروں کی اجارہ داری ہے، جبکہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے یہاں پرایوں کا دستے نگر نہ بننا پڑے۔ ہمیں ایک ایسا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم عنایت فرما دے جسے ہم تسلی سے اپنا سکیں، اور وہ نظام ایسا ہو جو ہمیں صراط مستقیم پر رکھے۔ وہ نظام ہمارا خوان آزاد ہو، یعنی ہمارا ہوم میڈ اور سیلف میڈ ہو، غیروں سے مستعار نہ لیا گیا ہو، اور وہ نظام مثال سحر بھی ہو، یعنی جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والا تر و تازہ سسٹم ہو۔ انسانیت نے آج تک جو بھی ترقی کی ہے اس نظام میں اس کے تمام ثمرات کو شامل کر دیا گیا ہو، اور ایسا نظام زندگی ہو کہ دنیا والوں کے لیے ایک ماڈل بن جائے، اور اس نمونے کو مختلف ممالک کے لوگ ٹیمپلیٹ کے طور پر اپنے ہاں بھی رائج کرنے لگے۔ سیلم مرا بجوئے تنک مایائے مپیچ، جولن گہے بوا دیے کو کمر بدے۔ میں سیلاب ہوں، مجھے کم آب ندی کی طرح تنگنائی میں نہ الجھا، میدان، وادی اور پہاڑ عطا فرما۔ یہ شعر منظر نگاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس میں مختلف علامات کے تلازمے برتے گئے ہیں۔ وہ علامات ہیں سیلاب، ندی، میدان، وادی اور پہاڑ۔ سیلاب سے مراد علامہ اقبال کا آفاقی علم، فکر اور ویژن ہے۔ کم آب ندی سے مراد کم ظرفی اور تنگی ہے۔ پہاڑ، وادی اور میدان سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں سے سیلاب گزرتا ہے۔ اس شعر سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیلاب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے
کہ مجھے میری حیثیت سے کم مقام نہ دیا جائے، میں کم ظرفی کا متحمل نہیں ہو سکتا، چنانچہ میرے لیے اونچے پہاڑوں، وسیع وادیوں اور کشادہ میدانوں کو کھول دیا جائے تاکہ میں ہر پیاسے کو بلا تفریق اپنے پانی سے سیلاب کرتا رہوں۔ سیلم مرا بجوئے تنک مائے مپیچ، جولن گہے بوادیوں کو ہو کمر بدے۔ یا باری تعالیٰ تیری عطا سے میں ہمہ گیر افکار کے بہت بڑے سیلاب کی صورت بن چکا ہوں، میں خیالات کا عظیم دریا ہوں اور نظریات کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوں۔ اب مجھے ایک کم پانی والی چھوٹی سی ندی کی طرح تنگ راستوں کے پیچ و خم میں نہ الجھا، مجھے کھلا راستہ دے، میرے دوڑنے کے لیے بڑے میدان، عمل کے لیے کشادہ وادیاں اور افعال کرنے کے لیے وسیع و عریض زمین عطا فرما۔ سازی اگر حریف یم بے قران مرا، با اضطراب موج سکون گوہر بدے۔ تو نے اگر میرا مد مقابل بڑا سمندر بنا دیا ہے تو موج کی حرکت اور موتی کا سکون دے۔ اس شعر کو بھی اگر نقش کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ یہ سیلاب جو پہاڑوں، وادیوں اور میدانوں میں پھیلا ہوا ہے، اسے فطری طور پر سمندر کی طرف ہی جانا ہے، اور دوسری طرف ایک عظیم الشان سمندر ہے۔ اس تصویر میں ان دونوں میں ایک مقابلہ ہے اور دونوں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں۔ یہاں بحر بے کراں علامت ہے دانش فرنگ کی، جس میں بڑی چمک دمک ہے، جو صنائی ہے جھوٹے نگینوں کی، جس میں صلاحیت ہے نظروں کو خیرہ کرنے کی۔ یہ تہذیب ہے مغرب کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ جبکہ سیلاب کی علامت ہم پچھلے شعر میں پڑھ چکے ہیں، اس شعر میں یہ سیلاب عشق اب دعا گو ہے کہ اے اللہ، اس مارکے تک تو نے مجھے پہنچایا ہے۔ یہ تہذیب حاضر نمائندہ ہے ابلیسی طاقتوں کی، اور میں نمائندہ ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا۔ مجھے اس کشاکش میں کچھ چیزیں درکار ہیں، جن میں سے دو اس شعر میں اور کچھ اگلے دو اشعار میں مانگی گئی ہیں۔ اب میری التجا ہے کہ میری موجوں کو بے تابی عطا کر، مجھے ہر حال میں مضطرب رکھ، مجھے باعزت زندہ رہنے کی آرزو دے، میری انفرادیت کو قائم رکھ، مجھے اس سمندر میں ضم ہونے سے بچا، اور مجھے اس سمندر کو تھامنے کی طاقت دے اور ہر چیلنج سے نمٹنے کا حوصلہ دے۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ دوسرے یہ کہ مجھے سکون سے یہ مارکا لڑنے کی طاقت دے، کہیں میں جذباتی نہ ہو جاؤں، کہیں میں غصے میں توازن نہ کھو بیٹھوں، میرا دل و دماغ ٹھکانے پر لگا رہے اور میں غلط فیصلوں سے اپنی منزل سے دور نہ ہو جاؤں۔ میری موجوں کے اضطراب سے میری جد و جہد کا سفر بھی جاری و ساری رہے، اور میرے گہر کے سکون سے میری آبرو کا سامان بھی ہو۔ جو موجے دریا لگی یہ کہنے، سفر سے قائم ہے شان میری، گہر یہ بولا صدف نشینی ہے مجھ کو سامان آبرو کا۔ اے باری تعالیٰ، مجھے اس طوفان کو روکنے کی طاقت دے اور اس بحر بے کراں کو فتح کرنے کی قوت بخش۔ شاہین من بسید پلنگن گذاشتی، ہمت بلند و چنگل ازین تیز تر بدے۔ تو نے میرا شاہین چیتوں کے شکار پر چھوڑا ہے، تو اسے عالی حوصلہ اور ان سے تیز تر پنجے عطا فرما۔ اس شعر میں ایک اور منزل دکھایا گیا ہے کہ جیسے کوئی مالک اپنے ملازم شکاری کو یہ حکم دے کہ وہ اپنے ایک شاہین کو جنگل کے چیتے کے شکار پر چھوڑے۔ اب یہ کام تو مشکل ہی نہیں، ناممکن سا ہے، مگر یہ شکاری اپنے مالک کو انکار نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس مالک نے یہ حکم دیا ہے وہ اس کے باز میں ایسی صلاحیت پیدا کرنے پر قادر ہے جس سے اس کا شاہین
چیتے جیسے طاقتور اور خونخوار درندے پر قابو پا لے۔ اب وہ شکاری اپنے مالک سے درخواست کرتا ہے کہ اس شاہین کو مزید طاقتوں سے نواز دے، ایک اندرونی قوت، بلند حوصلہ جس سے چیتے جیسے جانور پر اٹیک کرنا ممکن ہو جائے، اور دوسرے بیرونی یا جسمانی طاقت کہ شاہین کو چیتے کے پنجوں سے تیز اور مضبوط پنجے دے دے کہ یہ شکار کو دبوچنے میں کوئی کمی نہ کرے اور چیتا اس کے سامنے بے بس ہو جائے۔ اس شعر میں شاہین علامت ہے محمدیت کی اور چیتا علامت ہے ابلیسیت کی۔ اے خدایا، میرے شاہینوں کو تو نے ایک اسائنمنٹ دی ہے کہ وہ جا کر چیتوں کا شکار کریں، یعنی اپنے سے بہت زیادہ طاقتور دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ شاہین اس کام کے لیے تیار ہے۔ انہیں ایک قوی ارادہ عطا فرما، ایک عزم مصمم دے دے، اور ان کو چیتوں کے پنجوں سے بھی زیادہ تیز پنجے عطا فرما۔ اے اللہ، میرا مد مقابل طاقتور بھی ہے اور ہوشیار بھی، اور ہمیں تیری ذات پر بھروسہ ہے۔ اس قدر عطاؤں کے باوجود ہمیں نہیں معلوم کہ مقابلے میں ہمارا کیا حال ہوگا، کیا ہم اس امتحان میں سرخرو ہوں گے؟ ہمیں تشویش ہے کہ اس میدان میں کون بازی مارے گا۔ ہماری ہمت کو بلند کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ اے اللہ، ہمیں اکیلا مت چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس مقابلے میں سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ کامیابی عطا فرما، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے حمایتی مقرر فرما۔ اے اللہ، فساد کرنے والی قوم کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے میں ہماری مدد فرما۔ رفتم کے طائران حرم را کنم شکار، تیرے کے نافکند فتد کارگر بدے۔ میں حرم کے پرندوں کا شکار کرنے چلا، ناکارہ پڑے تیروں کو کارگر بنا دے۔ یہاں مسلمانوں کو حرم کے پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور تیروں کو علامہ صاحب کے افکار سے۔ اس شعر میں ایک واقعے کی تلمیح بھی موجود ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک دریا پر ہوا، وہاں کچھ مچھیرے شکار کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی کا شکار کرنے والو، آؤ، آج میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ جب وہ لوگ قریب آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی اور دوسروں کو تبلیغ کرنے کا طریقہ سکھایا کہ کیسے دنیا داروں کو اللہ کی طرف بلا کر اس کے راستے میں لگایا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کا شکار۔ اے اللہ، حرم کے پرندے وہ مسلمان ہیں کہ جن میں تیری محبت کا جذبہ موجود ہے، اور ان کو شکار کرنے کے لیے میرا کلام ہے جو تیرے کلام اور تیرے نبی کی حدیث کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس کلام میں اتنا زور پیدا کر دے کہ یہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرے۔ اے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ خاکم بنور نغمہ داود برفروز، ہر ذرے مرا پرو بال شرر بدے۔ داؤد علیہ السلام کے نغموں کے نور سے میری خاک کو بھڑکا دے، میرے ہر ذرے کو چنگاری کی قوت پرواز دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ خوش الہانی سے تلاوت فرماتے تھے تو پرندے اور جانور تک وجد میں آ جاتے تھے۔ جب آپ ترتیل سے قرأت کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کی آواز میں وہ نغمگی، مٹھاس اور ایسا زیر و بم تھا کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کرتا تھا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور تھے۔ اس نظم کو علامہ صاحب نے اس دعا پر ختم کیا ہے کہ اے مالک،
میرا پیغام میرے رگ و پے میں سما گیا ہے اور میری خاک اس جذبے سے سرشار ہو گئی ہے۔ میری مٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نغموں کے نور سے آگ لگا کر روشن کر دے، اور جب اس خاک کے ذرات جلیں تو یہ راکھ کی طرح زمین پر نہ پڑے رہیں، بلکہ میری خاک کا ہر ذرہ چنگاری بن کر اڑے، تو ان چنگاریوں کو معمول سے زیادہ زندگی اور دیر پا قوت پرواز بخش دے، تاکہ ان سے پورا آسمان دنیا ہمیشہ کے لیے ایسے جگمگائے جیسے کسی بڑے فائر ورک سے روشنی ہوتی ہے۔ پورا فلک ہمیشہ کے لیے میری خاک کے شراروں سے بقعہ نور بن جائے، اور اس روشنی سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فیضان حاصل ہوتا رہے۔ یہ لوگ اس روشنی میں خود کو بھی پہچان لیں اور تیری معرفت کو بھی پا لیں، آمین۔ اس شعر میں اس مسنون دعا کا عکس ملتا ہے جو مشکات شریف کی حدیث نمبر 1195 میں ہے، کہ جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، میری آنکھوں کو منور کر دے، اور میرے کانوں میں نور ڈال دے، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے نور بکھیر دے، اور بنا دے میری آنکھ نور کی اور میرے کان نور کے، اور میری زبان نور سے تخلیق فرما، اور میرے پٹھے نور سے، اور میرا گوشت نور سے، اور میرا خون نور سے، اور میرے بال بنا دے نورانی، اور میری جلد بھی ہو نورانی، اور انڈیل دے میرے نفس میں نور، اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ خاکم بنور نغمہ داود برفروز، ہر ذرے مرا پرو بال شرر بدے۔ داؤد علیہ السلام کے نغموں کے نور سے میری خاک کو بھڑکا دے، میرے ہر ذرے کو چنگاری کی قوت پرواز دے۔ سنتے رہیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔